ہو کر نیا لباس پہنتے ہیں، ہم خوش ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم خوش ہو کر مصطفیٰ کریم پر کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، مرحبا کی صدائیں لگا کر تمام جمع ہو کر بازاروں میں گشت کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو کر باہر آئے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں جو نبی پاک کے ذات اقدس سے حسد و اناد کی وجہ سے آپ کے شان اقدس کو ماننے کے قائل نہیں ہیں، انہیں دکھانا چاہتے ہیں تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مصطفیٰ کریم کے نام پر باہر نکل کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ہماری محبت اور عشق کا ایک ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ جو مال دولت درہم دینار اکٹھا کرتے ہو ان تمام کو جمع کرو، یہ جمع کرنا ایک طرف اللہ کی فضل اور رحمت پر خوشی منانا نہیں، یعنی وہ اللہ کی فضل اور رحمت پر خوشی منانا مال دولت سونا چاندی درہم دینار جمع کرنے سے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو وہ فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منانا اس سے بہتر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ تو تیسری آیت سن لو، رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بڑا احسان ہوا ایمان والوں پر جو ان نے اپنے عظمت والے رسول کو بھیجا۔ یہاں اللہ نے احسان جتلایا، اللہ نے احسان جتلایا کہ اللہ کا تم پر بڑا احسان ہوا کہ رب نے تمہیں اپنے محبوب محمد کریم عطا فرمایا۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، رب نے اپنے محبوب کو تمہیں دے کر اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا۔ اگر کوئی مان لے کہ اللہ کا احسان ہوا مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک امت میں شامل فرمایا، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو ہم اللہ کے احسان کا شکر ادا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا کر دنیا داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نعمت کی اللہ نے ایمان والوں کے لیے یہ احسان رب نے ایمان والوں پر کیا ہے، تو اب خوشی بھی وہی منائے گا جو ایمان والا ہوگا، خوشی بھی وہی منائے گا جس پر احسان ہوگا، شکر وہی ادا کرے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا فرمایا؟ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اگر ایمان والوں پر احسان ہوا، اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا میں اس منع کا وضاحت کیا، وہ کون سا احسان ہے جو اللہ نے ایمان والوں پر کیا ہے؟ رب نے فرمایا جب بھیجا اپنے بعظمت رسول کو، پتہ چلا کہ رسول کے بعثت کو اللہ نے احسان قرار دیا، تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان ہے، اس پر خوشی منانا فَلْيَفْرَحُوا جو پہلے میں نے ذکر کیا ثابت ہوگا، شکر ادا کرنا ثابت ہوگا۔ چوتھی آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کیا کرو؟ چرچا کرو۔ چرچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا داروں کو بتاؤ، اس شکر کو ظاہر کرو، چھپاؤ نہیں۔ چرچا تب ہوگا جب جگہ جگہ تم یہ معاملات کا ذکر کرو گے، جگہ جگہ بتانا شروع کرو گے، چونکہ ہم رسول کریم کو اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اس کا چرچا میلاد النبی کے جلسے کی صورت میں کرتے ہیں، ختم نبوت بیان کرنے کی صورت میں کرتے ہیں، حیات النبی بیان کرنے کی صورت میں کرتے ہیں، معراج النبی بیان کرنے کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن میلاد النبی کے ریڈیو میں کرتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث،
بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ البتہ یہ تمہارے پاس تشریف ہے تمہارا تشریف میں پڑھنا اس پر گرا گزرتا ہے اور تمہارے لیے رب کائنات کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ میلاد محفل اور مجلس کیا ہے؟ عمل المولد کی تعظیم ہی، اور یہ میلاد کا عمل نبی پاک کی تعظیم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی شخصیت کو تسلیم کرو گے تو پھر اس کا دن مناؤ گے، تو تمام کی شخصیت کو تسلیم کر کے رب الجلال کی نعمت اور احسان آپ کی ذات کا نقل کو سمجھ کے مسلمان مناتے ہیں۔ لکھنے کی میلاد النبی بات کی چرچا ہے حضرت عباس کیا نام حضرت عباس ابو لہب سے کہنے لگا بھائی جان جب سے میں نے تم سے جدائی اختیار کی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی قسم کا کوئی راحت محسوس نہیں کیا، لیکن میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، میرے روحیوں میں سے کوئی چیز برآمد ہوتا ہے جس کو میں چوم دیتا ہوں اور کہا جب میرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، میری تمیز لونڈی سویدا وہ خبر سن کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ مبارک ہو میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں خوش ہو گیا، میرے بھائی مرحوم تھا اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو سن کر میں خوش ہو گیا اور اتنا خوش ہوا اور اپنے ان دو انگلیوں سے اپنی اس کلیم نوعی کو اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے، اور اس آزادی کے سلسلے میں میرے مدینے کو جانے کی ابو لہب کو کیا پتا تھا یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ ہمارے معبودوں کے کما کرنے والی شخصیت ہیں۔ خوش ہو کر مرحوم بھائی کے گھر اس کا یاد تازہ ہوا، خوش ہو کر اس نے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد اس نے شعیبہ کو کہا کہ جائے میرے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے چند دن آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں شعیبہ کون ہے؟ شعیبہ بھی ہے، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت شعیبہ مسلمان ہوئی، اللہ نے ان کو کرنے کا حاضر عطا فرمایا اور سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سن 8 ہجری میں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ یہاں سے کبھی کبھی تحفے نذرانے کچھ چیزیں شعیبہ کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ ان کو دو کیونکہ انہوں نے چند دن مجھے دودھ پلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ شعیبہ جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، اللہ کا خبر پر وہ خبر دے رہا ہے، صرف تھوڑی رشتے پر خوش ہو کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور نبی سمجھ
صاحب اللدنیہ شیخ احمد کستلانی رحمۃ اللہ علیہ، زرقانی محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کی کتابیں آپ پڑھیے، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دریجاں سند پر اہل موالید رہا ادھر شب میلاد آ سرور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کنن و بدل اموال نمایاں فرماتے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس جگہ ایک دلیل ہے، یہ ثبوت ہے میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر خوش ہو جائیں اور میلاد کا جشن منائیں اور جشن خوشی میں اپنا مال خرچ کریں، اپنا مال خرچ کریں۔ فرماتے یعنی ابو لہب کی کافر ہوں، آپ نہیں جانتے کہ ابو لہب ایک کافر تھا، مسلمان نہیں، کافروں سے مرا۔ سرور بمیلاد صلی اللہ علیہ وسلم جزا دادا شد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے اسے بھی اس کا بدلہ دیا گیا، جزا دیا گیا۔ ایک کافر بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو لہب کو اس کا جزا ملا ہے، اس کا نفع ملا ہے، اس کا فائدہ ملا ہے، اور تم مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے میلاد منانے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ، تمہارے میلاد منانے کی کیا بات ہے؟ دوستان آپ خدا کو یہ معلوم تو کی باتوں کی منا نظر داری فرماتے ہیں دوستان را کجا کنی محروم تو کی بات دشمنا نظرداری، اے رب رحمان تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی محبت میں میلاد منائیں، جب اس معاملے میں تو دشمنوں پر جو رسول کے دشمن ہو کے مرے اس پر بھی نظر رکھ رہا ہے کہ چلو ایک خوشی کی ہے بھتیجا سمجھتے، لیکن وہ بھتیجا تو ابو لہب کا تھا، لیکن ساتھ میں وہ میرے حبیب بھی تو ہیں، میرے نبی بھی تو ہیں، میرے رسول بھی تو ہیں، ان اعلیٰ نسبتوں کے بدولت اس کو محروم نہ کیا جائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میلاد منانے والوں کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میلاد مناؤ، گھروں میں مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجاؤ، جو توفیق رب نے دیا ہے مختصر سا کھانا پکا سکتے ہو پکاؤ، حضور کی امت کے غربا میں تقسیم کر کے کہو رب ذوالجلال جو ہم پر مصیبتیں ہیں ہم تیرے محبوب کی ولادت پر خوش ہو کر یہ صدقہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، رب ذوالجلال گھر کے عذاب بلاؤں کو دور فرما دے گا، شفاؤں کو دور فرما دے گا۔ مجرب عمل ہے علماء کا، صوفیاء کا، اولیاء کا، محققین کا، اہل ایمان کا، عبادت گزار سہاد کا یہ مجرب عمل ہے، انہوں نے تجربہ کر کے بتا دیا کہ رسول کریم کے میلاد منانے پر اللہ کر جاتی ہے، رب ذوالجلال سے پانی فرما دیتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد یہ رہا تھا کہ میلاد منانا ایک تعلیم کی سنت ہے، میلاد منانے والے ابو لہب کی سنت پر ابو لہب کی سنت یہاں یہ بطور دلیل ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر عمل کو کافر کے برباد کر دیتا ہے، لیکن میلاد کا عمل اتنا محبوب ہے اگر کوئی کافر بھی کر دے تو اللہ کچھ نہ کچھ اجر دے ہی دیتا ہے۔ بات تو یہ جب ایک کافر کو اجر مل سکتا ہے تو مسلمان محروم کیسے ہوگا؟ دوستارا کجا کنی محروم تو کی بات دشمنا نظرداری، تو پھر اپنے دوستوں کو رب کیسے محروم کرے گا جو دشمنوں کو اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے؟ تو علی جانے کے لئے دوسری بات دیکھو، ہم سنی دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا، کرتے ہو کرتے ہو، اللہ ہمیں ذرہ نصیب فرمائے، ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ عشق رسول کا مل جائے، محبت رسول کا مل جائے، دنیا وما فیہا کی ساری چیزوں سے وہ ذرہ بہتر ہے، عشق
इश्क रसूल का एक जर्रा मिल जाए, दुनिया के धन दौलत हुकूमत सल्तनत सोना चांदी दिरहम दीनार सब एक तरफ रखो, एक जर्रा इश्क रसूल मिल जाए तो ये सबसे हम नबी से मोहब्बत की बात करें और मोहब्बत की अलामत महबूब का कसरत के साथ जिक्र करना है। मोहब्बत की अलामत ये है कि महबूब का कसरत के साथ जिक्र करे। तो हम कभी मीलादुन नबी के नाम से अपने महबूब का जिक्र करके बताते हैं, हमने दावा किया है तो सिर्फ दावा नहीं किया, बल्कि इसकी अलामत ही हमारे पास है। हम अपने महबूब का जिक्र भी करते हैं, इताअत भी करते हैं, ताज़ीम भी करते हैं, तकरीम भी करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी भी करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी कामिल हज़रत अबू अली शाह कलंदर नाम सुने? हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे आपसे दुनिया वालों से दावेदारों से सवाल करते हैं, जानी की चीज़ मकसद इश्क आशिकारा, जानी की चीज़ मकसद, तू जानता है इसका मतलब क्या है? दावा कर रहा है कि आशिक रसूल में, आशिक नबी में, आशिक खुदा, दावा तो कर लिया है आपने, जानते भी हो इस करने का मकसद क्या है। दानी की चीज तो मकसद इश्क आशिकारा, हम रुए यार रफ़्तन, हम रुए यार दीदन। आशिक के इश्क करने का मकसद ये है कि यार की बारगाह की हाजिरी दे और यार की जमाल जहां को देखता है। बात करते हो रसूल करीम के जिक्र से मुंह टकराते हो, मोहब्बत की बात करते हो, महफिल रसूल जिक्र रसूल से मुंह चुराते हो। फरमाया हम सुए यार रफ़्तन, हम रुए यार दीदन, महफिल की निस्बत से फकीर में इसमें तब्दीली, हम रुए यार दीदन, हम जिक्र यार करदन। यार की जंग का चक्कर लगाना और कसरत के साथ अपने यार का जिक्र करना, ये मकसद है। इश्क करने वालों को कहते हैं, यहाँ आपने जिक्र किया बिदत, यहाँ आपने जिक्र किया ये साहिबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, साहिबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बातों बड़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बातों बड़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, मक्का अफजल है या मदीना? बताओ, फतवा दो, मक्के की फजीलत की बात करते हैं या मदीने की फजीलत की बात करते हैं? आप आशिक रसूल भी हैं, आप नबी के उम्मत के फकीह हैं, मुफ्ती आजम हैं, फिक़ह के बड़े माहिर हैं, सानिया अबू हनीफा हैं। आपने फिक़ह के उसूलों को भी मद्देनजर रखा, बैतुल्लाह शरीफ की अजमत को भी मद्देनजर रखा, नबी पाक की मोहब्बत को भी मद्देनजर रखा। फरमाया साहिबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मक्का ही भले अफजल हो, तैबा ना हो, बेशक मदीना मक्के के मुकाबले में अफजल ना हो। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, कह दो हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ाई है, हम इश्क के घोड़े पर सवार होकर मदीना जाने पर तरजीह देंगे, मदीना के हाजिरी को बार बार तरजीह देंगे। हमारी ज़बान से इश्किया कलिमात निकलेंगे, वो आपको हजम नहीं होंगे, लिहाजा आप मसले पर तकरार न किया कर, जो तेरा अकीदा है उस पर कायम रह, तू मक्के को ही अफजल मान ले, लेकिन हम
بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں. اب بحث نہ کر ہمارے ساتھ کہ کہاں میلاد جائز, کہاں جلوس جائز, کہاں ریلی جائز. ہم عشق کے بندے ہیں. بات پکی ہے نا. ہم یہ سب کچھ نبی کے عشق اور محبت میں کرتے ہیں, اور عشق اور محبت کے معاملے میں ترازو لا کر تولا نہیں جاتا, بلکہ یہاں سر کٹرایا جاتا ہے, یہاں خون بہایا جاتا ہے, یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ بن کے دکھایا جاتا ہے. اس لیے فرماتے دانی کی چیز تو مقصد عشق آشکارا, دانی کی چیز تو مقصد عشق آشکارا, ہم سوئے یار رفتن, ہم روئے یار دیدن. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل محبت سے بات کرتا ہوں. میلاد شریف کی بابرکت محفل میں آپ کا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے, دل کھول کر آپ اس میں حصہ ڈالیں. 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کا لنگر یہاں ہماری جامع مسجد میں بہترین انداز میں پکانے کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے. اس میں آپ کا حصہ ڈلے گا. اللہ پاک آپ کے ایمان میں, مال میں, ایمان میں برکت عطا فرمائے گا. اس میں کسی قسم کی کچھ نہ کرے. ہم عشق کے بندے ہیں, یہ بات پکی ہو گئی ہے. تو یہاں ہم اپنے جرم اور خیال کو نہیں دیکھیں گے, محفل کی عظمت اور محبت کو دیکھیں گے. لہٰذا آپ ضرور تعاون کریں. اللہ پاک آپ کی تعاون کو حضرت حسان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا, حسان یہ کافر شاعر جو ہیں یہ میری بےعزتی کرتے ہیں, شعروں میں گستاخی کرتے ہیں, ان کو جواب دو. کیا دو جواب دو. نبی نے ممبر سجایا, حضرت حسان ممبر پہ آئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. حضرت حسان جب نبی پاک کی تعریف کرنے کے لیے ممبر پہ آئے, دلیل نہیں پوچھا محبوب میں یہ بات کرو تو دلیل کیا ہے, یہ بات کرو تو ثبوت کیا ہے. فرمایا دلیل نہیں پوچھا, محبوب نے اجازت دے دی, ممبر سجایا گیا. حسان ممبر پہ آئے, کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے اللہ کے محبوب, آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ میں نہیں ہے, آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. محبوب آپ جیسا حسن و جمال والا بچہ کی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. ہر انسان میں ایک دو چار چھ کمزوریاں موجود, عیب موجود. حضرت حسان ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی پاک کے سامنے حضرت جبریل کی مدد حاصل کر کے کہتے ہیں, کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محبوب گویا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مرضی پر آپ کا حسن و جمال بنایا گیا ہے, جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی حسن عطا فرمایا ہے. کون سی آیت ہے حضرت حسان کے اس قول پر؟ کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے؟ یہ عشق کی زبان ہے, یہ عشق کی زبان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کر کے, نبی پاک کے تحریم کا ذکر کر کے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ کا ذکر فرما رہے ہیں. منزہ عن شریف فی محاسنہ, وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. امام بوسیری کے پاس کون سی دلیل ہے؟ منزہ عن شریف فی محاسنہ,
اے اللہ کے محبوب رب ذوالجلال نے جتنے محاسن آپ کو دیے، جتنی خوبیاں آپ کو دی، جتنی خصوصیات اللہ نے آپ کو دی، اس میں کسی مخلوق کو شریک ہی نہیں کیا، اس میں کسی مخلوق کو اللہ نے شریک ہی نہیں کیا. آپ اکیلے ہیں اپنے تمام اوصاف کے مالک. ایسا وطن کسی کے پاس نہیں، ایسا حسن کسی کے پاس نہیں، ایسا جمال کسی کے پاس نہیں، ایسا علم کسی کے پاس نہیں، ایسا خوبی اس مخلوق میں کسی کے پاس نہیں. منزہ عن شریک نظیر محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اللہ نے آپ کے حسن کے جوہر کو تقسیم کرنے سے دور رکھا ہے، وہ تقسیم ہونے والا نہیں. آپ کے حسن جو جوہر حسن ہے اللہ نے اس کو تقسیم نہیں کیا، اللہ نے اس کو تقسیم ہی نہیں کیا، مخصوص رکھا. وہ صرف آپ کی خصوصیت ہے. اپنی یوسف لم عیسیٰ ید بیزاداری آنکھ خوباں ہما دارن تنہا داری. یہ جتنے انبیاء کرام کے وقت ہیں ایک ایک صورتیں لے کر آئے ہیں، محبوب کے تمام کا مجموعہ آپ کے ذات اقدس میں موجود ہے. یہ اعتبار سے بھی مجموعی طور پر تمام انبیاء کرام پر پوری کائنات اور مخلوق کے اوپر شان ہے اللہ رب العالمین کی چاہے مجنون کا نام کیا ہے؟ مجنون لیلا مجنون. وہ لیلا کا عاشق مجنون لیک پر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا مجھ نام لیلا می کنم تفقی دل خدرا می دہم. لیلا کے نام کا مشق کر رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. لیلا سے ملاقات نہیں ہوا، زیارت کے لیے بےتاب ہوں، دل بے چین ہے. اب اپنے اس بے چین دل کو تسلی دے رہا ہوں. تسلی کیا دے رہا ہوں؟ لیلا کے نام کا مشق کر رہا ہوں. تو یہی فطرت ہے، جب وہ حد پار کر جائے تو پھر مشق کرنے میں مستانہ بھاگ نظر آتا ہے. اور والد ماجد آپ کو لے کر گئے بیت اللہ شریف. بیٹا آم کا بڑا برا حال ہے، والد کے کپڑے پتے پرانے چہرے پر درد و وبا ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ نیند کی فکر ہے، نہ ماں باپ کا خیال ہے، نہ بہن بھائی کا خیال ہے. سب سے کٹا ہوا یہ عجیب طریقے سے گھوم رہے. آج چلتے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ شریف کی طرف. دیکھ رہا ہے طواف کروایا، طواف کرانے کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ تمہیں مصیبت سے نجات دے. لیلا کی مبتلا ہے، دیکھنے میں بے قرار ہے، دعا کریں اللہ تمہیں چھٹکارا ہے. اللہم اغفر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لکل ذنب الا حب لیلا، اللہم اغفر لکل ذنب الا حب لیلا. اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں. اب کرنا ہی تھا توبہ لیلا کی محبت کا، لیکن کر نہیں رہا. آپ میرا بیٹا بھول گئے حافظ قرآن قرآن بھول گیا ہے. ایک عورت لیلا کا کیا کر رہا ہے؟ قرآن نہیں بھولا، یاد ہے تو پڑھ کر سنا. کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بیٹا آگے پڑھ. میرا مقصد یہی ہے، میرا منزل یہی ہے، یہاں ہی مجھے پہنچنا ہے. تو عزیزان گرامی جب بندہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حالت یہ ہے، وہ دنیاوی مجازی عاشقوں کے متعلق ذکر ہے جو اللہ رب العالمین سے عشق کرتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں. وہ منظر عشق بڑا اور انشاءاللہ اس مجازی عشق پر، صوفیاء کرام کی عشق پر
अल्लाह रसूल के साथ मोहब्बत और इश्क पर कभी पच्चीस सूफियाना गुफ्तगू और सूफिया किराम के अखबार और अशार सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा ये गरेबान करने वाले, ये रोडों पर घूमने वाले, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर जंगल बयाबान की तरफ रुख करने वाले कौन होते हैं? इनको क्या हो गया? जिनात और दीवान, जिनात के अखराज से भागे, ये कैसे खतरे से भागे? वहाँ बड़ी राज की बातें आपको बड़ी राज की बातें मिलेंगी। तो नबी पाक की मोहब्बत करने वाले नबी का जिक्र कसरत के साथ करते हैं। और 12 रबीउल अव्वल करीब हमारे बरकत जामे मस्जिद नूरानी से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद किया जाता है, निकाला जाता है। सुबह 8:30 बजे लगता है साफ साफ होकर बावजूद होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हुए आप चलेंगे। बलमा मतलब की इजाजत है। हज के मामूल अपने रूप पर निकलता हुआ फिर जामे मस्जिद नूरानी में जलसे की सूरत इख्तियार करेगा। उलमाए किराम यहाँ बयान फरमाएंगे। बयान के बाद मुल्क और कौम के लिए हम सब के लिए खुसूसी जामे दुआ की जाएगी और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा, जिसमें आप तमाम ने हिस्सा डाला है ये उसमें शामिल होगा। अल्लाह ताला आपकी माल में, जान में, ईमान में, मोहब्बत में, इश्क में बरकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह हमारे मसाजिद को, मदारिस को, इश्क और मोहब्बत को कायम फरमाए। हम तमाम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत की सीधा कायम फरमाए। हम सब रसूल करीम का कलमा पढ़ते हैं और नबी पाक के अलम के साए सब एक होकर मरहबा या नबी के नारे लगाएं। अल्लाह ताला हमकी करम फरमाएगा। एक दूसरा ऐलान है कि सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म पर नबी पाक की विलादत के बाद आकर की विलादत 1500 साल हो गए। 1500 साल जश्न मनाने के लिए आज बाद नमाज मगरिब मोटरसाइकिल वगैरह के नौजवान जो पहले के नौजवान अखबार चल रहे तो आप जहाँ से निकालने के बाद यहाँ आकर एक कदम पत्नी अल्लाह ताला अमल फरमाए। जिन दोस्तों